صورتیں ہیں وہ محنت کرے گا، اپنی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا، آپ کی والدہ سے پیسے لے کر ہیرے خریدے گا، سونا خریدے گا اور اس کو بیچے گا، اور جو پروفٹ آئے گا پھر اس میں وہ طے کریں گے، اس کو مداربت کہتے ہیں۔ اور اگر دونوں جانب سے مال لگے گا کہ آپ کی والدہ کا بھی اور اس کا بھی، اور پھر ان سے ہیرے اور گولڈ خرید کر بیچیں گے، جو پروفٹ آئے گا وہ تقسیم ہوگا، یہ شرکت کہلاتی ہے۔ اس میں بس یہ یاد رکھیے گا دونوں صورتوں کے اندر ایک چیز کا تو خیال کرنا پڑے گا، اور وہ ہے پروفٹ پرسنٹ میں طے ہوگا، فکس رقم میں نہیں ہوگا۔ مثلا جتنا بھی نفع آیا اس نفع کا 50% آپ کا، 50% ہمارا، یا 20 اور 80% کا ریشو، جتنا پروفٹ آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ 2 لاکھ انویسٹ کریں، اس 2 لاکھ کا میں 2% ہر مہینے آپ کو دیتا رہوں گا، یہ غلط ہے۔ 2 لاکھ کا 2% نہیں ہوگا، وہ تو پھر فکس ہو گیا، بلکہ جو نفع آئے گا اس کا پرسنٹ طے کرنا ہے۔ اصل مال اپنی جگہ رہے گا، جو نفع آتا رہے گا وہ پرسنٹ میں تقسیم کرنے کا معاہدہ کیا جائے گا۔ یہ تو ہے فائدے کے بارے میں، اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی والدہ نے 70 لاکھ لگائے، وہ 30 لاکھ لگاتا ہے، لیکن پروفٹ ریشو الٹا کر دیا کہ اس کا 70% ریشو، وہ پروفٹ ملے گا، ان کو 30%، جائز ہے، آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ لیکن نقصان کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھیں کہ شرکت کا جب کر رہے ہوں تو نقصان مال کی مقدار کے اعتبار سے برداشت ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے 70% مال لگایا، انہوں نے 30%، اور لاس ہو گیا، تو 70% والے کو 70% نقصان برداشت کرنا پڑے گا، انہیں 30%۔ حالانکہ پروفٹ میں آپ الٹا کر سکتے تھے، لیکن نقصان میں آپ خود طے کر ہی نہیں سکتے، وہ شریعت نے طے کر لی ہے۔ اور مداربت کے اندر یاد رکھیں جس کا مال ہوتا ہے نقصان وہ برداشت کرے گا، جو محنت کر رہا ہے جس کو مدارب کہتے ہیں اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ مداربت میں نقصان ہوتا ہے رب المال کا، جو مال لگاتا ہے، پیسہ انویسٹ کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں میں نے اجمالی طور پہ ذکر کیا، اس میں اور بھی تفصیل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی قریبی اچھے مستند اہل سنت کے دارالعلوم میں جائیں اور وہاں سے باقاعدہ فقہ حنفی کی روشنی میں اس پر پوری کنڈیشنز وغیرہ طے کرنے کے بعد ان کے سامنے رکھیں، وہ بتا دیں گے یہ جائز ہے ناجائز ہے، تو پھر اس کے بعد آپ عمل پیرا ہوں، ورنہ نقصان ہوتا ہے۔